جاننے سے انجاننے اور نہ جاننے تک کا سفر۔ کبھی سنا کرتے تھے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سمجھ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو، کہ سمجھ سمجھ کر سمجھ کو سمجھنے میں سمجھداری ہے۔ کتنا صحیح لگنے لگا یہ سب۔ نہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی مجھے بھی ان چیزوں کی کچھ سمجھ آنے لگے گی۔ شاید وہ وقت اچھا ہی تھا نا، جب باتیں سمجھ ہی نہیں آیا کرتی تھیں اور سب لوگ کہتے تھے کہ ارے بھائی کیا نہ سمجھی ہے، یہ بات ایسے تو نہیں کہی گئی تھی، اس کا تو مطلب کچھ اور تھا۔ اور تب ہم سوچا کرتے تھے کہ اچھا یہ مجھے کیوں سمجھ نہیں آیا، اور کچھ شرمندگی سی ہو جایا کرتی تھی اور ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ کیا بھیا، ہم کیوں نہ سمجھ پائے جو ہمیں کہا گیا۔ شاید وہ بھی اچھا دور تھا۔ اس سمجھنے کے سفر میں سب سے جو خطرناک اور سب سے دل دکھانے اور سب سے زیادہ کمزور کرنے والی بات ہوئی ہے نا جناب، وہ یہ ہوئی ہے کہ اب سمجھ آنے لگی ہے سامنے والے کی نیت، شاید سامنے والے کی سوچ، اور اس کے الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے وہ گھاؤ جو وہ کہیں نہ کہیں اپنے الفاظ سے ہمیں دے دیتا ہے۔ بڑا خطرناک سا ہو گیا یہ اب سب معاملہ۔ اور پھر جب اس سب کو یہ چھپا کے سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے اور یہ بتانا پڑتا ہے سامنے والے کو، in other words you can say that we just show this to the other person کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آیا، جبکہ آپ کو سب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، آپ کو واضح طور پر سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر آپ اس کو آفیشل سیناریوز میں لے جائیں تو بہت سی ایسی جگہوں پر جہاں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سامنے والی بات اس وقت ناممکن ہے اور آپ کو انڈر پریشر کرنے کے لیے سب کہا جا رہا ہے، تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کو جانے انجانے میں ہاں سے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں جی مجھے سچ سمجھ نہیں آئی تھی، میں بالکل ایسے ہی کر لوں گا جیسے آپ نے مجھے کہا۔ تو جناب سمجھ سے سمجھداری تک کا یہ سفر بہت کٹھن ہے، لیکن اس کو بہت سمجھداری سے سنبھال کے لے کے چلنا ہے، الفاظ کے چناؤ سے، اپنی باتوں کے لہجوں سے، اور اس ایک اچھے اسکل سے جو اللہ رب العزت نے سمجھداری کا آپ کو عطا کیا۔ تو جناب اپنا خیال رکھیں، سماعتوں کے سفر میں پھر سے ملتے ہیں جلد۔